اور سور پھونک دیا جائے گا، بس آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، پھر مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، بس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ سبحان اللہ۔ تو جو سور پھونکنے پہ مامور ہے نا فرشتہ، وہ اسرافیل ہے۔ سینگ نما کوئی ایک چیز ہے کہ جس کو پھونکا جائے گا تو قیامت قائم ہوگی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اسرافیل جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ تیار حالت میں عرش کی طرف نظریں جمائے ہوئے کھڑے ہیں کہ کہیں آنکھ جھپکنے میں حکم نہ دے دیا جائے سور پھونکنے کا، یعنی کہ اس طرح سے نظریں جمائے ہوئے، اور وہ سور جو ہے نا وہ منہ میں لیے ہوئے وہ انتظار میں ہے، اتنا وہ قریب سمجھتے ہیں قیامت کو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کی آنکھیں جیسے چمکدار ستارے، ان کا خوبصورتی کا بھی ذکر آتا ہے حضرت اسرافیل کی۔ تو اس دن سور جو ہے نا، اور اس میں آتا ہے کہ نفخہ الباس، نفخہ ساق، نفخہ چوتھا نفخہ، پہلا نفخہ الفنا، تو مختلف ایسا لگتا ہے کہ وہ نفخے ہوں گے۔ اچھا، یہ قیامت جو ہے نا بدترین لوگوں پہ آئے گی، اور اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کی ایک پوری حکومت ہوگی، اس سے پہلے امام مہدی کا معاملہ آئے گا، ان کی بھی حکومت ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے دنیا پھر بھی قائم رہے گی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ مطلب اتنی اچھی دنیا ہو جائے گی کہ نا جو جن جانوروں میں بھی شر ہوں گے نا، تو وہ شر جو ہے نا ایک دوسرے کو مطلب پہنچائیں گے نہیں، یعنی اتنی اچھی دنیا ہو جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نا، کہ سب مل جل کے رہیں گے، سب اچھے مطلب اچھے اخلاق والے ہو جائیں گے، ایک طرح سے ایک نئی جو ہے نا دنیا ہوگی۔ لیکن جب وہ چلے جائیں گے تو اس کے بعد پھر سے برے لوگ شروع ہو جائیں گے، پھر سے برائی آ جائے گی، اور بدترین لوگ جو دوبارہ سے جو ہے نا کریٹ ہونے شروع ہو جائیں گے، لیکن ابھی اچھے لوگ ان میں باقی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا، وہ بغل کو چھوئے گی، اور وہ اس ہوا سے جو ہے نا وہ اچھے لوگ جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے، ان کی وفات ہو جائے گی، اور صرف زمین پر بدترین لوگ ہی باقی ہوں گے، اور ان بدترین لوگوں پہ قیامت قائم ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس لیے وہ آخر زمانے کا وہ ذکر آتا ہے نا، دابۃ الارض، جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ زمین سے جو ہے وہ پیدا کرے گا ایک جانور، اور وہ جو ہے نا تبلیغ کرے گا، دابۃ الارض اسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ قیامت کا معاملہ، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اور نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے، اور نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے حق۔ اچھا، یہ کون سی زمین ہوگی؟ اس کا کوئی اس والی زمین کا نہیں، کیونکہ وہ تو زمین ان کے ہاتھ میں ہوگی، وہ کوئی اور زمین ہوگی جہاں پہ عرش اور محشر کا معاملہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ نبی اللہ تعالیٰ کا عرش آئے گا، اور عرش کے حاملین اس وقت جو ہے 8 ہوں گے نا، اور ویسے تو 4 ہوتے ہیں، اور اس وقت پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ اور وہ حدیث میں جیسے آتا ہے کہ سب اپنے معبودوں کے پیچھے چلے جائیں گے، لیکن صرف جو ایمان والے ہیں نا، جو موحد ہیں، وہ رہ جائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان کسی صورت ذرا سا بھی شرک اپنے اندر آنے نہ دے۔ ٹھیک ہے، تو صرف جو ہے نا موحد رہ جائیں گے، اور سارے اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے کدھر جائیں گے؟ ظاہر سی بات جہنم میں جائیں گے، کیونکہ جو غیر معبود ہوں گے وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو موحد باقی رہ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم کیوں نہیں جاتے؟ کیا تم مطلب تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو کہیں گے ابھی ہمارا معبود آیا نہیں۔ تو کہیں گے کہ تمہارے پاس کوئی نشانی ہے اپنے معبود کی؟ تو کہا ہاں، وہ پنڈلی کھولیں گے۔ اچھا، آپ دیکھیں یہاں سے پڑھ کر علمی پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، وہ بھی موحد بھی ہوں گے، پلس علم بھی رکھتے ہوں گے اس بات کا۔ تو آخرت کا علم ہمیں ہر جگہ پہ نا سپورٹ کرے گا، یعنی مجھے ایسا لگتا ہے آخرت کا علم جو ہے نا آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں دیتا، ہمیشہ ہر جگہ فائدہ ہی دے گا، ہے نا۔ تو آخرت کا اچھا، وہ کیونکہ وہ علم والے لوگ ہوں گے، تو وہ کہیں گے کہ ہاں وہ ہے نا ہماری رب کی ایک نشانی ہے کہ وہ پنڈلی کھولیں گے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ پنڈلی کھولیں گے، اور سارے جو وہ موحد ہوں گے، موحد سمجھتے ہیں نا توحید پرست، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے نا سجدے میں گر جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا،
تو اس معاملے کا ذکر ہے کہ زمین جو ہے نا وہ پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے. یہ سارا حدیث میں اس کی اور ڈیٹیل آتی ہے ٹھیک ہے نا. تو یہ معاملہ ہے. سبحان اللہ. اور کافروں کے غول جہنم میں ہنکائے جائیں گے. جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے، اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، تو وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے. اور وہاں کے نگہبان کون ہوگا؟ مالک کا ذکر آتا ہے نا. وہ بھی فرشتہ جو ہے نا، وہ ایک فرشتہ ہے مالک، اور پراسرار ترین فرشتہ ہے، اور نا بڑا سخت فرشتہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. یعنی فرشتے ہر قسم کے ہوتے ہیں، خوبصورت چہروں والے بھی ہوتے ہیں، اور نیلی آنکھوں والے بھی ہوتے ہیں اس طرح، اور بہت بڑے بڑے ہیوج بھی ہوتے ہیں. آگے وہ ایک حدیث سے آئے گی نا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت جابر کہتے ہیں نا کہ مجھے اجازت دی گئی اللہ کے عرش. حضرت جابر سے جو روایت ہے کہ مجھے اجازت دی کہ اللہ کے عرش کے بارے، تو وہ ہاں وہ عرش والا جب آئے گا نا تو میں اس میں بتاؤں گی. تو بہرحال ابھی تو آپ یہ پڑھیں نا کہ مالک جو وہ پوچھے گا کہ نا کیا، اور اچھا اس کے ساتھ ہے نا پھر ان کے ساتھ پوری فوج بھی ہوگی کہ جو بڑے سخت جیسے زبانیہ فرشتے ہیں وہ بھی آتے ہیں کہ وہ بھی بڑے سخت قسم کے فرشتے ہیں. اور جب ابو جہل، اگر یاد ہوگا ایک واقعہ تھا کہ ابو جہل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتا تھا وہاں پہ نماز پڑھنے سے خانہ کعبہ میں. تو ایک دفعہ پڑھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو جہل جو ہے نا پہلے تو اس نے بدتمیزی کی، پھر وہ آ کر ان کو روکنے لگا. قریب تھا کہ گردن پہ استغفر اللہ پاؤں رکھنے لگا تھا، تو اس میں وہ پھر ایک دم میں نا ایسے ہاتھ ہٹاتا وہ پیچھے ہٹا ابو جہل. تو ہے نا جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تھا تو کہا کہ میرے درمیان دہشت ناک منظر آ گیا تھا، اور آگ آ گئی تھی، اور پر بھی آ گئے تھے. 3 چیزوں کا اس نے ذکر کیا تھا کہ دہشت ناک منظر، آگ اور پر آ گئے تھے. تو ہے نا اور وہ مجھے ہٹا رہے تھے اس طرح سے. تو ہے نا وہ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ میرے قریب آ جاتا تو یہ جو فرشتے تھے یہ زبانیہ فرشتے، یہ بھی وہی فرشتے ہیں جو کہ، اور ان کا بڑا ذکر آتا ہے عربی میں ان کی، یہ جو فرشتے ہیں کہ جو ہے نا زمین پہ اگر اسپیشلی انبیاء کی حفاظت کے معاملے میں 19 کہتے ہیں، 19 فرشتے ہیں یہ نا، 19 کا ذکر. تو ہے نا وہ بہرحال اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ آ جاتا میرے قریب آتا نا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے. تو انبیاء کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے ہوتے ہیں. جیسے اگر وہ طائف والا واقعہ یاد ہو تو وہاں پہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا تھا نا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ حکم دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان پہاڑوں کے پہاڑوں کے درمیان اس وادی کو میں بھیج دوں. پہاڑوں کے فرشتے ہوتے ہیں، اور ہر پہاڑ پہ الگ الگ فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ آتے بھی ہیں. جیسے ابو انصاری والا واقعہ آتا ہے کہ وہ چوتھے نہیں، وہ تو آسمان کے چوتھے آسمان کا اچھا آسمانوں کے بھی فرشتے ہوتے ہیں الگ الگ. ٹھیک ہے. اور آپ کی جسم کی جو ہے نا اس کے لیے بھی، آپ کی جسم کی حفاظت کے لیے بھی، ایون آنکھوں کی حفاظت کے لیے، حلق کی حفاظت کے لیے الگ الگ فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن جب تقدیر غالب آنے لگتی ہے نا تو وہ فرشتہ جو ہے نا وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے، وہ جو ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور فرشتہ اس وقت تک بھی حفاظت کرتا ہے جب تک آپ اللہ کے یعنی اللہ کی تسبیح میں اور اللہ کے ذکر میں، اور اسپیشلی وہ دعا آتی ہے نا بسم اللہ الذی، تو اللہ کے ذکر اذکار آپ نے پڑھے ہوئے ہوں تو فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کی حفاظت میں معمور ہوتے ہیں. آپ کے گھروں میں بھی آتے ہیں، گھومتے بھی پھرتے ہیں، لیکن دو قسم کی جگہوں پہ نہیں آتے، جہاں پہ تصویر ہو یا کتا ہو. اس لیے میں ہمیشہ آپ کو منع کرتی ہوں کہ نا ذرا سا بھی کوئی تصویر کا معاملہ جو ہے نا، تو اگر کہیں ایون کہیں ویسے بھی پڑی ہو نا تو اس کو الٹ دیا کریں. تصویر کا معاملہ نہ رکھا کریں اپنے گھر میں، کسی بھی قسم جاندار کی تصویر. اب جاندار کون ہے؟ یا تو انسان یا پھر جانور. ٹھیک ہے. ابھی کوئی پوچھ رہا تھا نا مجھ سے شاید مور کی کوئی وہ پوچھ رہا تھا، یا بعض اوقات میں نے دیکھا ہے چادروں پہ ہاتھی بنے ہوئے ہوتے ہیں کوئی، تو اس طرح کی چیزیں مت لیا کریں. ٹھیک ہے. اور اوائڈ کیا کریں اس میں. صحیح. تو یہ ہے. اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے گروہ در گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچیں گے، آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے، وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ.